ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ اما پارے کی آخری صورتیں ہیں، قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ان میں زیادہ تر مضامین آخرت کے اعتبار سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سورہ تکاثر میں بھی کچھ قبر کا بیان ہے، کچھ جہنم کا بیان ہے، کچھ آخرت کی جواب دہی کا بیان ہے۔ انسانوں کی ایک کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، انسانوں کی ایک حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی حرص نے، بہتات کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یعنی مال کے بڑھانے کی فکر اتنی حاوی ہوتی ہے، اس میں اتنا انہماک ہوتا ہے کہ آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، اور اچانک آخرت کی گھڑی آ جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے یہ کیا ہوا، اب کیا کروں، اب کیا ہوگا۔ تو اس گھڑی کی حسرت سے بچانے کے لیے یہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں انسان، چاہے مسلمان چاہے کافر، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، میں کیوں آیا دنیا، اور جب میں مر جاؤں گا تو آگے بھی کچھ ہے یا نہیں، آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کیوں آیا ہوں، کیا غرض ہے یہاں آنے کی، کیا مقصد ہے یہاں آنے کا، اور جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، آگے کے مراحل کیا ہیں، آگے کے منازل کیا ہیں۔ اس بارے میں یہ دو سوال ایسے ہیں جس کے بارے میں نہ کافر سوچ رہا ہے نہ مسلمان سوچ رہا ہے، اور عام طور پر کافر کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، میری آنے کی مقصد کیا ہے، میرے آنے کی غرض کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ ساری دنیا کے باطل، ساری دنیا کے انسان
اس بات کی کوشش میں تو ہیں کہ دنیا میں جو جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں کیوں آئی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے۔ بھائی کہتے گائے اس لیے ہے کہ بھائی اس سے دودھ حاصل ہو، اس کا مقصد دودھ حاصل کرنا ہے، بھینس سے دودھ حاصل کرنا ہے، اور پھر جب یہ دودھ دینے کے قابل نہ ہو تو اب اس سے گوشت حاصل کرو، اس کا مقصد یہ ہے۔ پھر اس کی کھال کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جوتے بناؤ، چمڑے کا سامان بناؤ۔ بھائی مرغی کی غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی کھانے پینے کی چیز ہے، اس سے انڈے حاصل کرو، پھر انڈے سے یہ چیزیں بناؤ، وہ چیزیں بناؤ، اس کا مقصد معلوم ہے۔ اچھا بھائی یہ پنکھا کیوں ہے؟ پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس سے ہوا حاصل کرو، گرمی دور کرو۔ بھائی یہ موبائل کیوں ہے؟ بھائی اس سے رابطے کرو، اس سے ساری دنیا کے حالات سے واقف ہو جاؤ، اور اس میں سارے فنکشن ہیں، تو اس کا غرض، اس کی مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی سہولت حاصل کرو۔ جو چیز دنیا میں ہے اس کی غرض، اس کا مقصد یہ ان کو معلوم بھی ہے، جس کا معلوم نہیں ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاند میں روشنی کیوں ہے؟ ستاروں میں روشنی کیوں ہے؟ پھر انہوں نے معلوم کیا، پتہ چلا بھئی یہ چاند کی روشنی کے فوائد ہیں، سورج کی روشنی کے اپنے فوائد ہیں، ستاروں کی روشنی کے اپنے فوائد ہیں۔ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کے مقصد سے واقف ہے، اور جس سے واقف نہیں ہے اس میں تحقیق میں لگے۔ مگر خود اپنے سراپا کا مقصد کیا ہے؟ اس سے غافل۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ یعنی ساری دنیا کی چیزوں کے مقصد کو پہچاننے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے تو سب کچھ وقت درکار ہے، اور سب وقت لگایا جا رہا ہے، مگر اپنا مقصد کیا ہے، اپنی غرض کیا ہے، اس سے غافل، اس سے غفلت، اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہوگا، آگے کے مراحل کیا ہیں، اس سے بھی غفلت ہے، اس کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں۔ ایک دوست چائنا میں رہتے ہیں، ہم نے کہا بھئی وہ چائنیز آدمی مر جاتے ہیں تو ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے جو مرتے ہیں؟ کہا وہ کچھ دن تک اس کو ایک کمرے میں رکھتے ہیں، اور جو عزیز اقارب ہیں وہ آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، کچھ پیسے ڈال جاتے ہیں، اور ایک مدت مخصوص دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، جلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی اس میں وہ لوگ رونا پیٹنا نہیں کرتے کہ ہمارا آدمی چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں بھئی یہ سب طبعی چیزیں ہیں، فطرت ہے، فطرت، نیچر ہے، نیچر، کہ یہ آیا تھا دنیا میں، پھر اس نے کھایا پیا دنیا کی چیزیں، اس کی باڈی بن گئی، اس کو صحت مل گئی، اس کو جوانی ملی، پھر اس کا بڑھاپا آیا، پھر یہ چلا گیا، نیچر ہے، یہ فطرت ہے، وہ اسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی طرح ہوتا چلا جائے گا، اور بس ایسے ہی چلتا چلا جائے گا، ایسے ہوا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اچھا بھئی اب اس کے بعد اس کی کچھ مراحل ہیں، کہ اس کے بعد کوئی مراحل نہیں ہے، بس وہ ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تخیل ہے، داستانیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایسی باتیں۔ تو پھر ان کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ گویا یہی ان کا مذہب ہے، اور یہی ان کی سوچ ہے۔ اچھا بھئی آیا کیوں تھا یہ؟ کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، کہ کیوں آیا تھا یہ تمہارا انسان جو اتنا بڑا ہو گیا، پھر مر کے چلا گیا، 4-5 بچے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کھایا پیا، کمایا، چلا گیا۔ تو کہتے ہیں بس کیوں آیا تھا وہ؟ یہ کھانے پینے کے لیے آیا تھا۔ اچھا بھائی کھانے پینے کے لیے آیا، کھا پی کے چلا گیا۔ تو یہ ان کے پاس کوئی اس بات کا جواب ہی نہیں ہے کہ یہ انسان آیا کیوں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے پاس جواب ہے اللہ کے فضل سے، کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہمارے پاس جواب ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تو ان دونوں باتوں کا جواب اس میں آ گیا کہ بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد ہے اس کے لیے پیدا کیا، اور آگے لوٹ کر جانا ہے، تو لوٹ کر جانا ہے تو حساب کتاب بھی ہوگا۔
پوچھ بھی ہوگی بھئی جو بھیجا تھا جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا کر کے آئے یا اس مقصد سے غفلت میں پڑھ کر زندگی گزاری. وہ اس مقصد کی طرف لانے کے لیے اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ الہاکم التکاثر. بھئی تمہارا ایک مقصد تھا، تم اس مقصد سے بھول میں نہ پڑ جانا جیسے اہل دنیا بھول میں پڑ گئے. وہ یہ سمجھے کہ یہاں کی لذت حاصل کر لو، یہاں کا مزہ حاصل کر لو، اور یہاں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے صحت مل جائے، بیمار نہ ہوں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. ہر انسان کی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش، یہ فطرت کہ میں صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں، کبھی بیمار نہ ہوں، ہمیشہ بس مجھے صحت ہی صحت رہے. خواہش انسان کی فطرت ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں بوڑھا نہ ہوں، جوانی رہوں. یہ بھی عالمی خواہش ہے ہر انسان کی، بڑھاپا نہ آئے، وہ جوانی رہے. اور یہ بھی عالمی خواہش ہے ساری دنیا کے ہر انسان کی، میں مروں نہیں، زندہ ہی رہوں. مرنا کوئی نہیں چاہتا، تاکہ مرنے لگتا ہے تو بچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ کومے میں ڈال کر مہینوں اور برسوں اس کو مصنوعی تنفس کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس پہ خرچہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچ جائے، مرے نہیں. تو مرنا بھی نہیں چاہتا، زندہ رہنے کی خواہش ہے. اور بیمار نہیں ہونا چاہتا، صحت کی خواہش ہے. اور بڑا نہیں ہونا چاہتا، جوانی کی خواہش. اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میرا مال ہے نا میرے پاس رہے، خرچ نہ ہو، بڑھتا رہے، گھٹے نہیں، سو بڑھوتری ہوتی رہے، گھٹے نہیں. اب یہ ایسی خواہشات ہیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں، طبیعت میں موجود ہیں، اور آیا ہے وہ اس جگہ جہاں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. یہ جگہ ہی نہیں، ہمیشہ صحت ملے ایسی جگہ ہی نہیں ہے. یہاں تو صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. صحت ہے تو بیماری کا دھڑکا لگا ہوا ہے نا، کب بیمار ہو جاؤں، ہر وقت دھڑکا ہے. اچھا بھلا آدمی اچانک ارے بھئی کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کینسر تجویز ہو گیا، بھئی ٹی بی تجویز ہو گئی، بھئی شوگر ہو گئی. اچھا بھئی اتنے کمزور ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے گھل گیا انسان. ارے بھئی یہ کیا ہو گیا. تو یہاں ہر وقت صحت کے ساتھ بیماری کا دھڑکا لگا ہوا، اور جوانی کے بعد بڑھاپا. ہر وقت دیکھ رہے، اب ڈھل رہی ہے عمر، ہر دن آتا ہوا کہ اب تو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں بھائی. اور ہر دن یہ کہ اچانک موت آ جائے، پتہ نہیں کس گھڑی آ جائے. تو جب یہ ایک ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں یہ ساری خواہشات جو فطرت میں موجود ہے پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ ضرور کوئی ایسا محل ہونا چاہیے، ایسی جگہ ہونی چاہیے، ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں. تو کافروں کے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کیوں کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں. مسلمانوں کے پاس جواب ہے کہ ہاں بھائی ایسی جگہ ہے، وہ جنت ہے، جہاں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں ہمیشہ کی صحت ہوگی، کہیں بیماری کا دھڑکا بھی نہیں ہوگا، امکان بھی نہیں ہوگا، ہوگی ہی نہیں بیماری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. اور ہمیشہ کی حیات ہوگی، موت ہوگی نہیں، موت کا دھڑکا ہی نہیں ہوگا بس. اور خوشی ہوگی، غم ہوگا ہی نہیں. یہاں ہر آدمی یہ چاہتا ہے غم نہ آئے، خوشی رہے. اگر اچانک غم آ جاتا ہے، اچانک صدمہ آ جاتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسا صدمہ لگ جاتا ہے آدمی کو. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی محل ہے، عارضی مقام ہے، عارضی رہائش گاہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر آگے جانا. جب ہم مسلمان ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، تو پھر کیسے غافل ہو گئے، کیسے غافلوں کی ڈگر پہ چلے گئے، کیسے اس ڈگر پہ چلے گئے کہ جب اس جگہ کو چھوڑنا ہے، رہنا ہی نہیں ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے، تو جہاں جانا ہے اس کی بھی کچھ تیاری کرنی ہے. جیسے عارضی ٹھکانے کو بسانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو لافانی ٹھکانے کو اور ہمیشہ کے ٹھکانے کو بنانے کے لیے کتنا کیا، کیا کچھ کیا، کتنی تیاری کی، اس کے لیے کتنا آگے بڑھے. یہ مومن کے پاس اس کا جواب ہے کہ ہاں بھئی اس کی تیاری کرنی ہے. لہذا جو اس کی تیاری کا جس کو چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ یہاں کی ہر چیز کو فانی سمجھتا ہے، پھر یہاں کی صحت پر بھی اعتماد نہیں کرتا، یہاں کی بیماری پر بھی پریشان نہیں ہوتا.
بیماری بھی آتی ہے تو کہتا ہے یہ فانی ہے، ابھی صحت مل جائے گی، جب اللہ کا امر ہوگا صحت آ جائے گی، لہٰذا اسے بیماری پریشان نہیں کرتی، وہ اسے امر الہی سمجھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے بس جس حال میں رب رکھے وہ راضی۔ میرے استاد مدینہ منورہ میں ہوتے تھے حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شوگر تھی، اور شوگر کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں تو وہ زخم آسانی سے بھرتے نہیں ہیں، تو ساری پنڈلی جو ہے نا وہ زخم سے بھری ہوئی تھی، یہ زخم یہ زخم یہ زخم۔ جب ان کا پاؤں دبانے لگتے تھے تو اب ہمیں سوچ ہو جاتی تھی کہ بھئی پاؤں دبانے سے تو راحت ملے گی اور زخم دبیں گے تو تکلیف ہوگی، کیا کریں؟ بڑی احتیاط سے پاؤں دبانا پڑتا تھا، جہاں زخم نہیں ہوتے وہاں ہاتھ رکھتے تھے، وہاں سے دباتے تھے، اور جہاں زخم ہوتا تھا وہاں سے بچ جاتے تھے، کبھی کبھی دب جاتا تھا تو حضرت آواز نہیں نکالتے تھے، چیخ اور چیس بھی نہیں نکلتی تھی، آہ کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی، تھوڑے پہ تھوڑی سی تکلیف کا ایک احساس ہمیں ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، اتنے سارے زخم ہیں اور یہ اذیت ہمیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو تو کتنی ہوتی ہوگی؟ تو فرمایا ارے میاں عاشقی میں سب چلتا ہے، عاشقی میں سب چلتا ہے، یعنی اللہ کے عشق و محبت میں سب چلتا ہے، محبوب کی طرف سے ہے، جب محبوب کی طرف سے ہے تو یہ سب چلتا ہے، عاشقی میں سب چلتا ہے، عشق و محبت کی داستان ہے بھائی۔ تو جس کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ محبوب حقیقی کی طرف سے ہے تکلیف، تو پھر اسے اذیت کا زیادہ احساس ہی نہیں ہوتا، وہ گم ہو جاتا ہے، لذت میں گم ہو جاتا ہے کہ تو ان کی طرف سے محبوب کی طرف سے۔ تو جن کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، پھر وہ ہر وقت آخرت کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور پھر دنیا مقدر کی ہے وہ پیچھے آتی ہے، وہ پیچھے آتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہدیے قبول نہیں کرتے تھے، تو ایک صاحب ان کے جوتوں میں پیسے اشرفیہ رکھ کے چلے گئے، جوتوں میں جوتے پہننے لگے تو اشرفیہ تھی، یہ کس نے رکھ دی؟ انہوں نے ٹھوکر ماری۔ پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم دنیا کو ٹھوکر مارو گے تمہارے قدموں میں آئے گی، اور اس کے پیچھے جاؤ گے تو پھر یہ آگے بھاگے گی، آگے جائے گی تم پیچھے ہوگے، تو کبھی اس کے پیچھے نہ پڑو، دل لگانے کی چیز نہیں ہے، مقدر کی چیز ہے، پیچھے آتی ہے، اور اس کے پیچھے جاؤ گے تو یہ آگے جائے گی۔ تو دیکھو یہ پاؤں میں آ رہی ہے، ہم اسے ہٹا رہے ہیں پھر آ رہی ہے، یہ ہٹا رہے ہیں پھر آ رہی ہے، یہ مقدر کی روزی ہے، آ کے رہتی ہے۔ تو آدمی احکامات شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اگر زندگی گزارتا ہے تو پھر آخرت کی بہت بڑی مصولیت ہے۔ تھا جو مشغول حوث تعمیل فرما چھوڑ کر، تھا جو مشغول حوث تعمیل فرما چھوڑ کر، چل بسا وہ آج سب ہستی کے سامان چھوڑ کر۔ زندگی کی ہستی کے کیا کیا سامان اس نے گھر میں لگائے رکھے، یہ اے سی لگا ہوا ہے، او یہ پنکھا لگا ہوا ہے، او بھائی یہ ٹھنڈے پانی کی مشین ہے، اور یہ گرم پانی کی ہیٹر ہے، اور یہ ہستی کے اتنے سامان تھے، چل پڑا سب ہستی کے سامان چھوڑ کر۔ تو ایک دن تو سب چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو پھر آدمی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ کوشش کرے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ ساری خواہشیں میں یہاں پوری کر لوں، تو بھئی یہ ساری خواہشیں پھر بھی پوری تو ہونے سے رہی، آخر انجام کار وہاں جانا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے غفلت میں پڑ جانا اور آخرت کو بھول جانا یہ بہت خطرے کا سودا ہے، بڑی غفلت کی بات ہے، نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ الہاکم التکاثر، ارے تمہیں کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، اور ایسی غفلت کی چادر تنی اور ایسی غفلت چھا گئی دلوں پر کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں کے تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبر کا وقت آ گیا، قبرستان چلے گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پتہ چل جائے گا کہ کیا کر کے آئے، کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آئے، ان قریب جان لو۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یقینی اور بات ہے کہ ان قریب تم جان لو گے۔ کلا 3 دفعہ حرف تنبیہ لایا جا رہا ہے، ہرگز نہیں، کاش، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم کے طور پر جان لیتے۔ یہ سارے مضامین آخرت
کی طرف جانے، آخرت کی زندگی کے مضامین، دنیا کا فانی ہونا، کاش کہ تم جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنی شفقت بھرے انداز سے فرما رہے ہیں کہ کاش تم جان لیتے، اتنی محبت سے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ عنقریب جان لوگے، عنقریب جان لوگے، یعنی اس غفلت میں منہمک نہ ہو۔ یہاں غفلت کا موقع نہیں ہے، یہاں تیاری کرنی ہے، ہر وقت تیار رہنا ہے، سامان تیار رکھنا ہے، نہ معلوم کب ٹکٹ آ جائے اور کب واپسی کا سفر ہو جائے۔ یہاں ہر ایک مسافر ہے، وہی آخر ٹھکانہ ہے۔ یہاں ہر ایک مسافر ہے، وہی آخر ٹھکانہ ہے۔ کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ ہے، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ ہے، کوئی آگے نکل گیا، کوئی ہم پیچھے جانے والے ہیں، کچھ آگے چلے گئے، آخر ٹھکانہ وہی ہے بھائی۔ تو جب اس ٹھکانے پہ پہنچنا ہے تو آج فکر کرنی ہے کہ وہ ٹھکانے کی تیاری کتنی ہوئی۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ 3 درجے علماء نے لکھے ہیں، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ بھائی ہم سب کو معلوم ہے آگ جلاتی ہے، بچے کو معلوم ہے آگ جلا دیتی ہے، یہ ہے علم اور یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ پھر ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھا کہ آگ میں لکڑی ڈالی تو لکڑی جل گئی، آنکھوں نے بتا دیا کہ ہاں بھائی جلاتی ہے۔ پہلے تو صرف یقین تھا، علم تھا، اب آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، مشاہدہ بھی ہو گیا۔ پھر اتفاق سے ایک دن آگ میں انگلی چلی گئی تو یہ حق الیقین ہو گیا کہ بھئی آگ جلاتی ہے، یقین۔ سب کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، تو یہ علم الیقین ہے کہ موت آئے گی، سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی۔ پھر جس دن فرشتہ موت کا دیکھ لیتا ہے تو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ موت آ گئی، اور جب موت کا پیالہ چک پی لیا، وہ گھونٹ پی لیا، تو حق الیقین ہو گیا کہ موت آ گئی۔ 3 درجے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان آنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ مجھے تو مدینہ پاک میں مرنا ہے، بقی شریف کی مٹی چاہیے مجھے، تو وہاں دفن ہونا ہے، وہاں دعائیں مانگتے تھے۔ وہ بچے یہاں تھے، آخر ایک دفعہ بچوں کے اصرار پر یہاں آئے۔ حضرت کو ٹی بی تھی، ٹی بی برسوں کی پرانی ٹی بی تھی، علاج ہوتا رہتا تھا، بلغم سے خون آتا تھا، اور اب یہاں پنجاب کے رہنے والے تھے، تو گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے تھے، یہاں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں، تو کسی نے ان کو شربت کے اندر زہر ڈال کے دے دیا، زہر پی لی، شربت پلا دیا، رشتہ دار تھا، شربت جو پیا تو زہر تھا، اثر دکھایا، الٹیوں پر الٹیاں، ہاسپٹل چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا بھئی ان کو تو کسی نے زہر دیا، خوب الٹیاں، خوب الٹیاں۔ ڈاکٹر نے ظاہری طبیعت تو دیکھی کہ بھئی دعا کرو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور یہ مدہوشی کے حالت میں تو موت کی دعا مدینے کی کرتے رہے، اور یہاں موت کے آثار نظر آ گئے کہ اب تو بھئی یہ کیا ہوا۔ خدا کی شان، ڈاکٹر نے علاج کیا، اللہ نے مدد کی، اور اللہ نے زندگی دے دی، جان بچ گئی۔ جان کیا بچی؟ وہ جو پرانا مرض تھا ٹی بی کا، وہ سارا بلغم زہر کے راستے سے نکل گیا، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے ٹی بی سے شفا دے دی، ٹی بی سے ہی شفا مل گئی۔ پھر وہ جب جانے لگے تو حیدرآباد آتے ہوئے مجھ سے ملنے آئے، فرمایا میاں مجھے تو عین الیقین ہو گیا کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور زہر سے نہیں مرتا آدمی، مجھے عین الیقین ہو گیا۔ علم الیقین تو تھا کہ ہاں زہر سے نہیں مر سکتا، اللہ کے حکم سے مر سکتا ہے، مگر مجھے عین الیقین بھی ہو گیا اور حق الیقین بھی ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، زہر سے نہیں مرتا۔ میں نے اپنے اوپر، اللہ نے مجھے مشاہدہ بھی کرا دیا، اور مجھے حق الیقین ہو گیا کہ زہر سے نہیں مرتا، مجھے اللہ نے زہر سے شفا دی، اور میرا جو ٹی بی کا مرض تھا ہمیشہ کے لیے جو برسوں سے میں علاج کراتا تھا وہ زہر سے صحیح ہو گیا۔
تو یہ اللہ کا نظام ہے، جیسے اللہ چاہے۔ تو یہ ہے ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین، 3 درجے ہیں۔ تو بھائی چونکہ ہمیں مرنے کا علم الیقین تو ہے ہی، وہ عین الیقین اور حق الیقین آنے سے پہلے تیاری کر لینی ہے، اس لیے کہ جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا پھر توبہ قبول نہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے تھے اور روح قبض کر کے لے جاتے تھے، تو لوگ کہتے ہیں حضرت عزرائیل بڑے ظالم ہیں، لوگوں کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، ان کو ذرا رحم نہیں آتا، کسی پر بھی رحم نہیں آتا، بڑے بے رحم ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ ہر آدمی مجھے ہی برا کہتا ہے، مجھے لعنت ملامت کرتا ہے، تو آپ نے مجھے کام پہ مقرر فرمایا، میں آپ کا حکم بھی نہیں توڑ سکتا، آپ نے میری ڈیوٹی لگائی اور ہر آدمی میرے ہی برا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب آدمی مرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، بھئی روح تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے قبول فرمائی، عزرائیل علیہ السلام کا واسطہ بیچ سے اللہ نے ہٹا دیا کہ اچھا بھائی تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، ہم انتظام کرتے ہیں۔ اب کیا انتظام کرتے ہیں؟ اب کوئی نہیں کہتا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح لے گا میرے فلاں عزیز کی رشتہ دار کی، ہاں کسی کے وہم میں بھی نہیں آتا، خیال میں بھی نہیں آتا، تصور میں بھی نہیں آتا۔ وہ کیسے مر گیا؟ بھائی کینسر سے مر گیا۔ بھائی کیسے مر گیا؟ بھائی وہ پتہ نہیں الٹیاں ہوئی، دست ہوئے، 2 دن ہاسپٹل میں رہا، چلا گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ بھائی ٹائیفائڈ بگڑ گیا، وہ چلا گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ وہ شوگر تھی، بھائی اچانک اٹیک کر گئی، بھائی جو ہے اس دماغ کی نس پھٹ گئی، وہ چلا گیا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ عزرائیل علیہ السلام لے گئے، ہمارے پرانے عزیز کو عزرائیل علیہ السلام اٹھا کے لے گئے، ان کو ذرا رحم نہیں آیا، اتنے چھوٹے بچے ہیں، اتنے یہ ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ بھائی ڈیلیوری کیس ہوا، عورت چلی گئی، بچہ زندہ ہے، عزرائیل علیہ السلام لے گئے، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دی۔ تو یہ نظام ہے بھائی، جانا ہر ایک نے ہے، جس حالت میں موت کا وقت لکھا ہے وہ وقت پر آ جائے گی، مگر اس سے پہلے اگر تیاری کر لی تو بھائی یہ کامیاب ہو جائے گا آدمی، پھر ہمیشہ کی جوانی ملے گی، بڑھاپا نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ کی صحت ملے گی، بیماری نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی، موت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر تم سے ضرور بھی ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کون نعمتیں، کون سی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں سوال ہوگا، اس پہ انشاءاللہ کلام ہے، اگلے ہفتے بات ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اللہ ان کو شفا دے دیجئے، عمر میں برکت دے دیجئے، بچوں پر ماں کا سایہ سلامت رکھیے، خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک العافیہ نسألک دوام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔